صلوات محمد و آل محمد۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 26 تاریخ ہے 1432 اور اگست کی 27 تاریخ ہے 2011 اور آج ہم سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 187 سے لے کر 190 تک پڑھیں گے، 187 to 190۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد ہو رہا ہے، اور جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جن کو کتاب دی گئی کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور وضاحت کے ساتھ بیان کرنا اور اسے چھپانا نہیں، مگر انہوں نے اسے پس پش ڈال دیا اور معمولی قیمت پر اس کا سودا کر لیا، اور کتنا برا سودا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے کیے پر فخر کرتے ہیں اور جو کچھ نہیں کیا اس پر اپنی تعریف کے خواہش مند بھی ہیں، کبھی خیال بھی نہ کرنا کہ وہ عذاب سے محفوظ ہیں، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی ساری حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات و دن کے آنے جانے میں ان صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے بہرحال اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جو آیتیں آج ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے 2 آیتیں گزشتہ ہفتے ہم پڑھ چکے تھے، بلکہ 3 آیتوں کی تلاوت کی تھی، لیکن موضوع مکمل نہیں ہو سکا تھا۔ تو آیت نمبر 187 پر آلریڈی کچھ گفتگو ہم کر چکے ہیں، لیکن ربط کے لیے ہم تھوڑا سا اس پر پھر سے کوشش کریں گے کہ گفتگو کریں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ اب بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جنہیں اللہ نے کتاب دی، اور جو خود کو صاحب علم کہتے ہیں، جو اس بات کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ ان کے پاس کتاب کا علم ہے، کہ اللہ نے ان سے یہ عہد لیا کہ تم ہر حال میں جو کچھ بھی مضامین ہیں اس میں اور مطالب ہیں ان الہی کتابوں میں، تم ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔
لَتُبَيِّنُنَّهُ، تم اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا. لام تاکید بھی ہے، نون تاکید بھی ہے، ہر حال میں بہر صورت لازم ہے، واجب ہے، تاکید ہے کہ تم اس کو ضرور بیان کرنا. لَتُبَيِّنَنَّهُ، دونوں طرف تاکید. للناس، لوگوں کے لیے. تو لوگوں کے سامنے تم اللہ کی کتاب میں جو کچھ بھی ہے اسے ضرور بیان کرنا. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو چھپانا نہیں. تو یہ دونوں باتیں ظاہراً ایک ہی ہیں، یعنی بیان کرنا اور چھپانا نہیں، یہ دونوں ایک ہی بات ہے، لیکن تاکید در تاکید کی گئی ہے اس آیت میں. یعنی اس طرح بیان کرنا کہ کوئی چیز چھپ نہ جائے، چھپی نہ رہ جائے، کوئی بات پوشیدہ نہ رہ جائے. ہر بات کو وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرنا تمہارا فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے. تو یہ آیت اگرچہ میثاق الذین اوتوا الکتاب سے ظاہر ہے کہ اہل کتاب سے بات کی جا رہی ہے، لیکن جیسا کہ ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم نے عرض کیا کہ آیات کا مفہوم، اکثر آیات کا مفہوم عمومی ہوتا ہے، چاہے وہ کسی خاص موقع پر نازل کیوں نہ ہوئی ہوں. اگرچہ یہاں خطاب صاحبان علم سے ہے، ان صاحبان علم سے جو اہل کتاب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو کتابیں نازل کیں، مخصوصاً توریت اور انجیل، ان کے نازل کرنے کا مقصد انسان کے لیے ہدایت فراہم کرنا تھا. تو چونکہ انسان کی ہدایت مقصود ہے ان کتابوں سے، لہٰذا اللہ کی جانب سے تاکید یہ ہے کہ جو لوگ ان کتابوں کا علم رکھتے ہیں وہ لوگ اس علم کو نہ چھپائیں اور ان حقائق کو دنیا کے سامنے اور لوگوں کے سامنے ضرور پیش کریں کہ جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے. یہ بات توریت و انجیل کے تعلق سے کہی جا رہی ہے اور ان لوگوں سے کہی جا رہی ہے جن کے پاس توریت و انجیل کا علم ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ بدرجہ اولا یہ بات ان لوگوں سے کہی جائے گی جو ان دونوں کتابوں سے افضل کتاب کا علم رکھتے ہیں، اور وہ ہے قرآن مجید رکھتے ہیں، یا اقلاً وہ اس بات کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہمیں کتاب کا علم ہے. تو وہ لوگ جو کتاب کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس حکم سے خارج ہیں؟ یعنی وہ قرآن مجید کے احکام کو چھپا سکتے ہیں، وہ قرآن کے حقیقتوں کو چھپا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. جب ان دو کتابوں کا علم چھپانا اور ان دو کتابوں کی حقیقتوں کو چھپانا اور مطالب اور مضامین کو چھپانا ایک بڑا گناہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن تو اس سے بڑی اور عظیم تر کتاب ہے. جن لوگوں کو قرآن کی حقیقتیں معلوم ہوں اور قرآن کے بارے میں پتہ ہو، اس کو چھپانا اور بھی بڑا جرم ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی حقیقتیں تھیں جو وہ چھپا رہے تھے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کے تعلق سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جن حقائق کو وہ لوگ چھپا رہے تھے وہ اصل میں پیغمبر اسلام کے تعلق سے ان کتابوں میں جو کچھ ذکر تھا وہ اس کو چھپانا چاہتے تھے اور چھپا رہے تھے. کم سے کم ہم عرض کر چکے ہیں کہ 60 جگہ بائبل میں پیغمبر اسلام کا ذکر ہے، اور جو چھپانے کا سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا آج تک باقی ہے. تو آج جو اہل کتاب کی اکثریت ہے دنیا میں، ان کی اکثریت اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کسی حق مذہب کو تسلیم کر رہے ہیں یا مان رہے ہیں، ان کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک کتاب، اور نہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جن انبیاء کو مان رہے ہیں، ظاہر ان کو اسلام بھی مانتا ہے تو وہ بالکل برحق ہیں، حق پر نہیں ہے. اصولاً ہونا ہی چاہیے تھا کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں سب مسلمان ہو جاتے، اس لیے کہ توریت و انجیل میں جو مضامین ہیں اس کی بنیاد پر جو بھی ان کو تسلیم کر لے صحیح معنی میں، غیر محرف کتاب، تو اس کو مسلمان ہو جانا بالکل اس کا یقینی ہے. ہر حال میں اس کو اسلام قبول کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اسلام ہی کے تعلق سے، پیغمبر اسلام کے تعلق سے اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو پھر کیوں نہیں سب ہو جاتے؟ اس کا ریزن ان کے علماء ہیں. اس نقطے پر غور کیجیے گا. اس کا ریزن ان کے علماء ہیں جو ان حقیقتوں کو چھپاتے ہیں جو پیغمبر اسلام کے تعلق سے، یعنی رسالت کے تعلق سے، نبوت کے تعلق سے، ختم نبوت کے تعلق سے جو کچھ بھی توریت و انجیل میں بیان کیا گیا، چاہے وہ نام لے کر بیان کیا گیا یا صفات کے ذریعے. اوریجنلی نام اتنا نہیں تھا جتنا صفات کا مسئلہ تھا پیغمبر اسلام کی. وہ جو چھپا رہے تھے، اگر نام ہوتا تو نہیں چھپا سکتے تھے، جو کچھ چھپا رہے تھے وہ صفات چھپانا چاہ رہے تھے.
وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ صفات ان کی نہیں ہیں اور اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد کوئی اور ہیں۔ تو انہوں نے رسالت کے مسئلے کو چونکہ چھپایا، اس لیے آج اتنی بڑی اکثریت رسالت کی منکر ہے، جبکہ اللہ کی قائل بظاہر، اللہ کو مان رہے ہیں اور اسی کتاب کی بنیاد پر اللہ کو مان رہے ہیں، لیکن رسول کو نہیں مان رہے ہیں، حالانکہ اس کتاب میں رسول کا بھی ذکر ہے۔ اس لیے نہیں مان رہے ہیں چونکہ ان کے علماء نے اس تذکرے کو چھپایا اور صاف صاف عوام کے سامنے بیان نہیں کیا، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ہے۔ یہی مسئلہ قرآن کا ہے اور یہی مسئلہ امامت کا آتا ہے۔ قرآن نے امامت کے تعلق سے بھی اتنی ہی وضاحت سے بیان کیا ہے جتنی وضاحت سے رسالت کے تعلق سے توریت و انجیل میں بیان کیا تھا، لیکن جس انداز سے ان علماء نے ان حقائق کو چھپایا اور عوام تک باتوں کو نہیں پہنچنے دیا، اسی انداز سے وہ علماء اسلام جو نام نہاد علماء ہیں اور جو بظاہر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس علم قرآن ہے، انہوں نے امامت کے تعلق سے جو صفات اور جو حقیقتیں قرآن نے پیش کی ان کو چھپایا عوام سے اور بیان نہیں کیا۔ اس وجہ سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو امامت کے منکر ہیں، تو ان کا امامت کا انکار کرنا اور قرآن پر یقین رکھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بھئی وہ قرآن کو مان رہے ہیں، امامت کہاں ہے قرآن میں؟ قرآن میں امامت کا ذکر ہے اور بہت ہی شد و مد کے ساتھ ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ ہے، لیکن ان حقائق کو ان کے علماء چونکہ چھپاتے ہیں، ان تک نہیں پہنچنے دیتے، اس لیے اکثریت ان لوگوں کی ہو جاتی ہے جو امامت کے منکر ہیں۔ اب یہاں قدرت نے بڑا انتظام کیا ہر بات کا کہ دیکھو ہم قرآن ہو یا توریت و انجیل ہو، انہیں ہدایت بنا کر جب نازل کر رہے ہیں تو ہم کچھ ایسے لوگ بھی رکھیں گے کہ جو ان حقائق کو سمجھیں گے اور جتنا ہو سکے گا وہ بیان کریں گے۔ تو اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کو بیان کیا، جنہوں نے اس کو قبول کیا، جنہوں نے اس میں تحریف نہیں کی، انہوں نے پیغمبر اسلام کو مانا اور مسلمان ہو گئے۔ تو بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے اہل کتاب میں جو مسلمان ہوئے، اور وہ اسی بنیاد پر مسلمان ہوئے کہ انہوں نے جو علامتیں پیغمبر اسلام کی دیکھیں اس کو دل و جان سے قبول کر لیا، مگر ان کی اقلیت تھی۔ یہی مسئلہ قرآن میں امامت کے تعلق سے بھی ہے کہ جن لوگوں نے ان مسائل کو تسلیم کیا وہ الحمدللہ انہوں نے قرآن کو مانا، انہوں نے پیغمبر اسلام کی احادیث کو مانا، انہوں نے اللہ کے معین کردہ رہبر کو مانا اور اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا، کوئی تحریف معنوی یا لفظی قرآن میں نہ کی اور نہ اس کو قبول کیا۔ تو علماء پر اتنی زبردست ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ میثاق یعنی اللہ نے عہد لیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک حدیث گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے پڑھی تھی امیر المؤمنین علیہ السلام کی، اور ظاہر ہے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو پوری روایت پیش نہیں کر سکے تھے۔ ثعلبی ایک بہت بڑے مفسر ہیں اور اکثر و بیشتر ہم کبھی حوالہ دیتے رہتے ہیں آپ کو۔ انہوں نے اور رازی نے اپنی تفسیر میں، فخر الدین رازی کی تفسیر ہے، بڑی معروف تفسیر، تفسیر رازی کے نام سے مشہور ہے، تفسیر ثعلبی کے نام سے ان کی تفسیر معروف ہے ثعلبی کی، اور ایسی مجموع البیان میں دیگر کتابوں میں ایک روایت نقل کی ہے۔ تو ثعلبی نے اپنی اسناد کے ساتھ اپنی تفسیر میں حسن ابن عمارہ یا عمارہ سے روایت کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں زہری کے پاس گیا۔ امام زہری یہ کافی معروف عالم ہے اور محدث ہیں عالم اسلام کے، بڑی ظاہراً ان کی عزت ہے اور ان کو محدث مانا جاتا ہے۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ انہوں نے حدیث سے بیان کرنا چھوڑ دیں۔ تو حسن ابن عمارہ یہ کہتے ہیں کہ میں زہری کے پاس آیا جبکہ انہوں نے احادیث بیان کرنے کا سلسلہ ختم کر دیا تھا، ترک کر دیا تھا۔ تو میں جب ان کے پاس گیا وہ مجھ کو دروازے پر مل گئے، اپنے گھر کے دروازے پر مل گئے۔ میں نے ان کو سلام کیا، ان کو پکڑا، ان سے گفتگو کی اور ان سے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے کچھ حدیثیں سنا دیجئے، حدثنی۔ انہوں نے سے کہا حدثنی، کوئی حدیث مجھ کو سنائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم کو نہیں معلوم
کہ میں نے حدیث سے بیان کرنا چھوڑ دیے، اب میں حدیث سے بیان نہیں کرتا؟ تو حسن بن عمارہ کہتے ہیں کہ جب زہری نے مجھ سے یہ کہا، مجھ کو پتا تھا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں ظاہر ان کو معلوم تھا کہ اب یہ حدیث سے بیان نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ حدثنی او احدثک، یا تو تم حدیث بیان کرو، تم بیان کرو حدیث، یا پھر میں حدیث بیان کرتا ہوں تمہارے سامنے۔ تو انہوں نے کہا بالکل بے شک تم بیان کرو، اس لیے کہ انہوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں حدیث بیان نہیں کروں گا، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ میں حدیث سنوں گا نہیں۔ تو تم بیان کرو حدیث، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے تم ہی سنا دو جاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے سنیے، مجھے حکم ابن عیینہ نے نجم الجزار کے حوالے سے یہ روایت مجھ سے انہوں نے بیان کی ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ کہہ کر انہوں نے یہ حدیث حضرت علی کی بیان کی۔ وہ کیا ہے؟ ما اخذ اللہ علی اہل الجہل ان یتعلموا، یہ گزشتہ ہفتے ہم نے اس کو بیان کیا تھا، اور یہ جو حدیث ہے یہ سید رضی نے نہج البلاغہ میں بھی، جب نہج البلاغہ وہ جمع کر رہے تھے تو کلمات قصار میں بعینہ ہی یہ روایت نقل کی ہے، یعنی یہ حدیث، یہ قول مولائے کائنات کا نقل کیا ہے۔ ما اخذ اللہ علی اہل الجہل ان یتعلموا حتی اخذ علی اہل العلم ان یعلموا، اللہ نے اہل جہل سے عہد نہیں لیا علم حاصل کرنے کا جب تک اہل علم سے عہد نہیں لے لیا علم سکھانے کا۔ یعنی اب جاہلوں کی ذمہ داری اب نہیں رہ گئی، علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ جاہلوں کو بتائیں، اگر عالم نہیں بتائیں گے تو جاہل کہاں سے سیکھیں گے؟ یہ حدیث انہوں نے بیان کی۔ اچھا، تو ثعلبی کہتے ہیں کہ یہ سن کر زہری نے، یعنی ظاہر ہے کہ ثعلبی یہ بیان کر رہے ہیں حسن بن عمارہ سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میری بات، جب میں نے زہری کو یہ بات سنائی، یہ حدیث سنائی، تو یہ سن کر انہوں نے اسی موقع پر بیٹھے بیٹھے مجھے اسی ایک نشست میں ایک ہی موقع پر 40 جو ہے حدیثیں سنا دیں۔ وہ جو تیار نہیں تھے حدیثیں سنانے پر، انہوں نے 40 حدیثیں مجھ کو سنا دیں۔ تو یہ روایت یہاں تمام ہوئی۔ تو بہرکیف اس سے چند باتیں ظاہر ہوتی ہیں، ان میں سے ایک اہم بات، یوں تو آپ نے ہر چیز کو دیکھ لیا، یہ روایت واضح ہے، بہت ہی صاف ہے، لیکن ایک چیز بڑی دلچسپ ہے اس کے اندر کہ اس کو ثعلبی نے بھی بیان کیا، اس کو تفسیر رازی میں بھی اس کا ذکر ہے، اور دیگر تفاسیر میں بھی ہے، اس وقت نہیں ہے اس فہرست کو پیش کرنے کا آپ کے سامنے، لیکن آپ اس روایت کو ہر جگہ دیکھیں گے۔ لیکن دلچسپ یہ ہے کہ حسن بن عمارہ نے ان سے یہ کہا کہ یا تو آپ حدیث بیان کریں یا میں بیان کروں۔ بات حدیث کی ہو رہی تھی، اور اس کو یاد رکھیے گا کہ حدیث کے تعلق سے اہل سنت اور اہل تشیع میں اس کی تعریف میں ایک اختلاف ہے۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حدیث صرف وہ ہے جو رسول اللہ نے بیان کی ہو، شیعہ کہتے ہیں کہ حدیث وہ ہے جو رسول اللہ نے بیان کی ہو یا 12 معصومین، 12 ائمہ معصومین علیہ السلام نے، کسی شخص نے بھی بیان کی ہو، کسی امام نے، اس کی طرف منسوب کسی بھی قول کو ہم حدیث ہی کہیں گے۔ اب آپ نے اس روایت میں دیکھ لیا کہ اس شخص نے کیا کہا کہ یا تو تم حدیث بیان کرو یا میں حدیث بیان کروں، اور اس نے فوراً براہ راست کہا کہ انہوں نے حق ابن عیینہ اور انہوں نے نجم الجزار سے، اور انہوں نے حضرت علی سے سنا، لیکن حضرت علی نے رسول اللہ سے نہیں سنا، یعنی انہوں نے رسول اللہ سے نہیں ان کے حوالے سے یہ بات بیان نہیں کی، بلکہ براہ راست حضرت علی نے خود بیان کیا کہ ما اخذ اللہ علی اہل۔ تو یہاں پر یہ حدیث جا کر رسول اللہ پر نہیں تمام ہوتی، یہ روایت حضرت علی پہ جا کر تمام ہوتی، جس کا مطلب یہ ہے
کہ انہوں نے حضرت علی کے اس قول کو بھی حدیث ہی مانا، حدیث ہی قرار دیا، اور جو کچھ حضرت علی نے کہا تھا اس کو وہ حدیث کہہ رہے ہیں، یہ ٹرم ان کے لیے یوز کر رہے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ بات اس سے ظاہر ہوتی ہے، اور اس کو کسی تردید کے بغیر ان مفسرین، بڑے مفسرین نے بیان کیا ہے۔ بہرکیف تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ علم کا حاصل کرنا جتنا ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان اس علم کو دوسروں تک پہنچائے، اس کی ذمہ داری۔ تو علماء کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کا عدل ہے، اور اسی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلا انسان جو اس دنیا میں بھیجا اسے ہادی بنا کے بھیجا، حضرت آدم کو۔ یعنی ابھی سیکھنے والے نہیں ہیں مگر سکھانے والا موجود ہے، ہدایت پانے والے کوئی نہیں ہے مگر ہادی موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ حجت اللہ کی انسان پر، مخلوق پر تمام ہو جائے، مخلوق کی اللہ پر نہ ہو۔ یعنی اللہ یہ کہہ سکے کہ دیکھو کوئی ایسا موقع تھا، کوئی ایسا وقت تھا کہ جب کہ ہادی نہیں تھا اور تم تھے، نہیں ہو سکتا۔ تو اگر پہلے انسان آتے، عام انسان آتے، سیکھنے والے آتے، بعد میں معلم آتا، تو وہ جو چند لمحے گزرتے معلم کے بغیر، ان چند لمحوں کا حوالہ دے کے انسان اللہ سے کہہ سکتا تھا یا اللہ وہ چند لمحے ایسے تھے، وہ چند گھنٹے ایسے تھے، ہم تو تھے مگر معلم نہیں تھا۔ تو اللہ نے اس وقت پہلے معلم بھیجا، جبکہ معلم ہوتا ہی وہ ہے جو سکھانے والا ہو۔ یعنی معلم کا اطلاق، اس لفظ کا اطلاق، یہ لفظ منطبق نہیں ہوتا ہے الا یہ کہ جب تک کوئی شخص ٹیچر نہ ہو، ٹیچر نہ پڑھانے والا، کبھی پڑھائے نہیں تو ٹیچر کیسا؟ معلم وہی ہوتا ہے جو پڑھائے، پہلے یہ ایکشن اس سے ظاہر ہو پڑھانے کا، یہ عمل اس سے صادر ہو پڑھانے کا، تب وہ معلم کہلاتا ہے، تب وہ ہادی کہلاتا ہے۔ مگر یہ کہ اللہ نے اس کو بھیجا ہادی جبکہ ابھی اس نے ہدایت نہیں کی تھی، ہدایت پانے والے بعد میں آ رہے تھے، ہادی پہلے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام الہی یہ ہے کہ کبھی زمین حجت الہی سے خالی نہیں رہتی، اور جب اس وقت جب کہ کوئی ہدایت پانے والا نہیں تھا، اس وقت ایک ہادی موجود تھا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اب جب کہ ہدایت کی بے پناہ ضرورت تمام انسانوں کو ہے اور یہ دنیا بغیر ہادی کے ہو؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج بھی اللہ کسی ہادی کا انتظام کرے، اور بلا شبہ وہ ہادی ہے جس کا ذکر پیغمبر اسلام کر چکے ہیں، اور کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، دو چیزیں ہادی کی شکل میں تمہارے پاس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری عطرت، لن یفترقا، یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ جب کتاب ہوگی عطرت بھی ہوگی، عطرت ہوگی کتاب بھی ہوگی۔ خیر، اب اس کے بعد تو یہ عہد لیا اللہ نے، آپ غور کیجئے کہ یہ عہد لیا ہے اہل کتاب سے، اور یہ ہم سب کے لیے درس ہے۔ مگر ہوا کیا کہ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا۔ یہاں پس پشت میں فَنَبَذُوهُ میں ہو کی جو ضمیر ہے، جو پروناؤن ہے، یہ کس طرف پلٹ رہا ہے؟ اس لیے کہ دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک ہے کہ اللہ نے میثاق لیا، عہد لیا، دوسرے یہ کہ کس چیز کا عہد لیا، کس سے عہد لیا؟ اہل کتاب سے لیا۔ لَتُبَيِّنَنَّهُ، تم اس کو بیان کرنا، کس کو بیان کرنا؟ کتاب کو بیان کرنا۔ تو نبذوہ، انہوں نے پس پشت کس چیز کو ڈالا؟ کتاب کو یا میثاق کو، عہد کو؟ بالکل دونوں صحیح ہے، آپ جس طرف بھی اس ضمیر کو پلٹا دیں مفہوم بالکل صحیح آ رہا ہے۔ انہوں نے عہد کو بھی پس پشت ڈالا، انہوں نے کتاب کو اور کتاب کی تعلیمات کو بھی پس پشت ڈالا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اچھا کیوں ایسا کرتے ہیں علماء؟ یعنی کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ عالم ہے، علم رکھتا ہے کتاب کا، وہ کیوں چھپائے گا علم کو؟ اس لیے کہ ایک بات یہ ہے کہ عالم جو ہے اور ایک ٹیچر جو ہے، اس کی فطرت یہ ہے کہ جو وہ جانتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کو بیان کرے، لوگوں کو بتائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معلم بھی ہے یا عالم بھی ہے اور بتا بھی نہیں رہا ہے، صاحب علم ہے اور اس کو کیسے چھپائے گا علم کو؟ اس کا جواب یہاں دیا ہے قرآن نے، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ ہاں بالکل ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جب ایک عالم، صاحب علم اپنے علم کو بیان کرنا چاہتا ہے تو اس کے بیان کرنے میں جو جذبہ ہے شامل وہ یہ ہے کہ میں بیان کروں، یہ فائدہ دوسروں کو پہنچاؤں، دوسروں کو فائدہ پہنچے گا تو مجھ کو بھی فائدہ پہنچے گا، اس لیے کہ میں نے کسی کو فائدہ پہنچایا، اس کا مجھ کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو اس میں فائدہ شامل ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی۔ یہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ان کے چھپانے میں اصل میں فائدہ ان کو شامل ہے، ان کا فائدہ چھپانے میں ہے۔
اگر اس کو بیان کر دے یہ عالم جن کی مذمت کی جا رہی ہے اس آیت میں، وہ صاحبان علم اگر ان حقیقتوں کو بیان کر دیں تو کیا ہوگا؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، انہوں نے اصل میں اسے فروخت کر دیا معمولی قیمت پر، یعنی اب ان کی روٹی روزی ختم ہو جائے گی۔ یہ لوگ جو ان کو مان رہے ہیں، ان کو تسلیم کر رہے ہیں، ان کا گویا کہ کاروبار چل رہا ہے، اور ان کے دنیاوی فائدے ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے اگر یہ حقیقت انہوں نے پیش کر دی دنیا کے سامنے۔ جو لوگ ان کو عالم مان رہے ہیں، جو لوگ ان کی مان رہے ہیں، بجائے ان کو ماننے کے پھر وہ رسول اللہ کی بات مانیں گے، وہ اسلام کی بات مانیں گے، ان کو کون پوچھے گا اس کے بعد؟ تو کہا کہ اگر ہم نے بتا دیا تو ہمارا تو اقتدار گیا، ہمارا اقتدار گیا، ہم تو کچھ نہیں رہیں گے۔ تو وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، قرآن نے کہا کہ یہ معمولی دنیاوی فائدے کے لیے ایسا کرتے ہیں، یہ جو چھپاتے ہیں حقیقتوں کو۔ اسی طرح مسلمان علماء جو نام نہاد علماء ہیں، وہ جن حقائق کو جانتے ہیں، اچھی طرح سب کچھ موجود ہے کتابوں میں، واضح طور پر معلوم ہے کہ حق کس کی طرف ہے، سچائی کہاں ہے، مگر اس کو چھپاتے ہیں، اس لیے کہ اگر اس کو بیان کر دیں گے، اقرار کر لیں گے سب کے سامنے، تو ظاہر ہے کہ ان کے جو دنیاوی فوائد ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو دنیاوی فائدے فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت ہی برا سودا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ یہ اپنے ذہن میں یہ سوچتے ہیں کہ وہ بڑا فائدہ ان کو ہو جائے گا، کتنے دن کا فائدہ ہے وہ، لیکن ان کو نہیں پتہ کہ وہ اپنا ہمیشہ کا نقصان کر رہے ہیں ان حقیقتوں کو چھپا کر، اور معمولی دنیاوی فائدہ سامنے رکھ کر اصل جو حقیقی فائدہ ہے اس کو وہ اگنور کر رہے ہیں، اور جس خسارے سے وہ بچنا چاہ رہے ہیں اصل میں اس سے کہیں بڑے خسارے میں وہ اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا۔ اب یہاں ایک اور گروہ کا ذکر کیا گیا ہے بڑے دلچسپ انداز میں، کہ دیکھو یہ خیال مت کرنا کہ وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں اپنے عمل پر، اپنے کام پر، اپنے کرتوت پر، ان چیزوں پر جو انہوں نے انجام دیے ہیں، اس پر خوش ہوتے ہیں، ان کو نہ سمجھنا، کیا نہ سمجھنا؟ آخر میں کہا ہے فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ، وہ لوگ عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں، یہ مت سمجھنا کہ وہ بچ جائیں گے عذاب سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی کام کرنے کے بعد اس پر فخر کرنا جائز نہیں ہے، اور درست نہیں ہے، اور صحیح نہیں ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے، ظاہر ہے کہ اس آیت کے تعلق سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ آیت اہل کتاب کے تعلق سے نازل ہوئی، مخصوصاً یہودیوں کے تعلق سے، جو خوش ہوتے تھے کہ لوگ ہماری عزت کر رہے ہیں، ہم صاحب علم ہیں، اور لوگ ہم کو عالم سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ عالم نہیں تھے۔ اصل ان کے پاس جو علم تھا وہ علم نہیں تھا کہ جس کی بنا پر ان کی عزت کی جائے، وہ اس قابل نہیں تھے، مگر وہ خوش ہوتے تھے اپنے اعمال پر، اپنے کرتوت پر فخر کرتے تھے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو پیغمبر اسلام کے ساتھ نہیں جاتے تھے کسی جنگ میں، کسی جہاد میں، اور اس بات کے منتظر بیٹھے رہتے تھے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جب وہ واپس آتے تھے فتح و ظفر کے ساتھ تو آ کر کہتے تھے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ایسے رک گئے تھے بالکل، اور اس کے بعد پھر وہ اس بات کا بھی انتظار کرتے تھے کہ ان کی تعریف بھی کی جائے، جس کا ذکر بعد میں کیا جا رہا ہے دوسرے حصے میں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، دو صفات اس طرح کے لوگوں کی بیان کی گئی ہیں کہ جو عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے اعمال پر فخر کرتے ہیں، دوسرے یہ یحبون، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، ان کے اس عمل کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا، ایک کام انہوں نے کیا ہی نہیں، اس کی تعریف چاہتے ہیں لوگوں سے۔ اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ پہلے ٹکڑے میں جو کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں یفرحون بما اتوا، وہ لوگ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کچھ کر لیا، ایک تو یہ گروہ ہے۔ ایک گروہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کیا اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے۔ تو پہلا گروہ جو ہے، اس کا مطلب اس نے کچھ کیا، تو اس کا مطلب تین طرح کے لوگ ہیں دنیا میں، عمل کے تعلق سے تین طرح کے افراد ہیں۔ ایک پہلا گروہ وہ ہے جو کچھ نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا مگر
فخر کرتا ہے اور لوگوں سے تعریف کا متمنی ہوتا ہے، میری تعریف کی جائے، ابھی آپ نے کیا کیا جو آپ کی تعریف کی جائے. ایسے آپ بہت لوگ دیکھیں گے آج بھی. ایسا نہیں کہ اس دور کے لیے، ہر دور میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں جس کا ذکر قرآن کرتا ہے، یہ نمونے کے طور پہ پیش کرتا ہے، لیکن یہ اپلائی ہر موقع کے لیے ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے ایسے لوگ جو کر کچھ نہیں رہے مگر سامنے نظر آئیں گے صرف دکھانے کے لیے کہ ہاں دیکھو بھی ہماری تعریف کی جائے، انتظار کرنا بھی ہمارا تو نام نہیں آیا اس میں، ابھی آپ نے کیا کیا جو آپ کا نام آئے. تو صرف اپنا نام چاہتے ہیں نانمون بغیر کیے. ایک تو گروہ یہ ہے. دوسرا گروہ یہ کہ نہیں، کرتا ہے، ایسا نہیں کہ کچھ نہیں کیا، واقعی کیا، مگر کرنے کے بعد چاہتا ہے کہ میری تعریف کی جائے. ایسے لوگ ہیں. یہ ریاکار لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں مگر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے. یہ دوسرا گروہ. تیسرا گروہ ایک اور ہے. تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو کرتا ہے اور بہت کچھ کرتا ہے مگر خاموش رہتا ہے، لوگوں سے تعریف نہیں چاہتا، نہ شکریہ چاہتا ہے. یہ اعلیٰ ترین افراد ہیں، اور اس گروہ کے اعلیٰ ترین فرد اور افراد، اعلیٰ ترین منزل پر فائز جو افراد ہیں وہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام، جو اس گروہ کا بہترین نمونہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ وقت نہیں ہے میں آپ کے سامنے عرض کروں. آپ کے سامنے سینکڑوں واقعات ہیں سیرت اہل بیت میں آپ کو ملتے ہیں کہ جہاں انہوں نے سب کچھ کیا اور کبھی بیان نہیں کیا کہ ہم نے یہ کیا، ہم کوئی فخر نہیں کہ ہم نے یہ کیا، بلکہ منع کرتے تھے کہ ذکر نہ کرو. یعنی 3 دن بھوکے رہ کر 3 دن روٹیاں دیں مسکینوں یتیم و اسیر کو، اور ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ انا لا نرید منکم انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تمہیں اللہ کے لیے دے رہے ہیں، ہم نہ تم سے شکریہ چاہتے ہیں نہ تم سے جزا چاہتے ہیں. بس کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ تم ہم سے بھی مت کہو تھینک یو، ہم سے بھی مت کہو، دوسرے تو کہنا چھوڑو، تم ہم سے بھی مت کہو تھینک یو. اور انہوں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا، مگر ان کی عظمت یہ ہے. یہی فرق ہے اہل بیت میں اور امت میں. امت میں ایسے بہت کم لوگ ملیں گے جو کریں اور خاموش رہیں. اہل بیت ہمیشہ کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں. امت کرتی ہے، ڈھنڈورا پیٹتی ہے، ہر ایک کو بتانے چاہیے ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، مگر خدا خاموش رہتا ہے. اہل بیت کرتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں مگر خدا خاموش نہیں رہتا. پورا سورہ نازل کر دیا 30 آیتوں کا 3 دن کی روٹیوں کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ تم خاموش رہو گے تو ہم تمہاری تعریف ہم کریں گے. تم لوگ اس تعریف کے خواہش مند نہ ہو، ہم تعریف کریں گے. تو یہ 3 گروہ ہیں. اچھا، ان میں بھی جو لوگ کرتے ہیں، جو لوگ عمل کرتے ہیں، کچھ تو کیا انہوں نے. ان میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں. اچھا کام کر کے فخر کرتے ہیں. کچھ ایسے ظالم ہیں کہ جو برا کام کر کے فخر کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے. یہاں پر انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے پہلے ٹکڑے میں. یفرحون بما اتوا، وہ لوگ فخر کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اپنی کرتوت پر. یعنی گناہ کیا ہے، برائی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، حقیقتوں کو چھپایا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، اس پہ خوش ہو رہے ہیں. آج آپ دیکھیں گے، آج اپنے قصے میں نے اس کو ایسا بیوقوف بنایا، میں نے اس کو ایسا دھوکہ دیا، خوش ہو رہے ہیں. ابھی گناہ کے اوپر خوش ہو رہے ہو، اس پہ فخر کر رہے ہو کہ تم نے کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کو بیوقوف بنا دیا. اس پہ کون سے فخر کرنے کی بات ہے؟ گناہ کر کے فخر کرتے ہیں ہم نے یہ کیا. تو کچھ وہ لوگ ہیں جن سے گناہ ہوتا ہے، گناہ کے بعد وہ نادم ہوتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہوگا. کچھ ایسے بد نصیب و بد قسمت ہیں کہ جو گناہ کرتے ہیں اور اس پہ پھر فخر کرتے ہیں. اس سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں کہ نہ صرف فخر کرتے ہیں بلکہ دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آ کے کہیں بہت اچھا کیا، شاباش، بہت عمدہ کام کیا تم نے. گناہ کیا، برائی کی، اللہ کی نافرمانی کی، مگر توقع یہ رکھ رہے ہیں کہ دوسرے آ کے ان کی تعریف کریں. نہیں، تو تم نے بہت عمدہ کام کیا. یہ سب آج بھی ہوتا ہے. ایک لفظ آپ دیکھیں یہاں کتنا حسین ہے جو قرآن نے استعمال کیا ہے. یحبون ان یحمدوا. یحمدو حمد سے ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے حمد. اور ظاہر ہے کہ جب تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو پہلی ہی آیت میں الحمدللہ رب العالمین
اس کو آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں اور ہم اس کو بیان کر چکے ہیں کہ حمد کا مفہوم کیا ہے. آپ کسی بھی ترجمے میں دیکھیں تو آپ کو یہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں، صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. یہ ہی کا لفظ کہاں سے آیا؟ یہ مخصوص کا لفظ کہاں سے آیا؟ اس میں تو کہیں نہیں ہے. یہ لفظ آیا خود لفظ حمد سے. حمد کا ترجمہ کیا ہے؟ تعریف. تعریف تو خود عربی لفظ ہے، تو پھر حمد کا مطلب کیا ہوا؟ عربی میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں: حمد، مدح اور ثنا. حمد میں اور مدح میں فرق ہے. کیوں حمد صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے؟ آپ یعنی حد یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے لیے بھی نہیں کہتے کہ ہم حضرت علی کی حمد کر رہے ہیں، رسول اللہ کی حمد کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں رسول اللہ کی مدح کر رہے ہیں، حضرت علی کی مدح کرتے ہیں، ان کی ثنا کرتے ہیں. اور تعریف، تعریف یعنی انٹروڈکشن، لیکن اردو میں تعریف کا مطلب تعریف یعنی ثنا کرنا، مدح کرنا. لیکن حمد کا لفظ ہم کسی اور کے لیے استعمال نہیں کرتے. کیوں؟ اختصار کے ساتھ عرض کر رہے ہیں ہم کہ حمد اور مدح میں جو فرق بیان کیا گیا ہے علماء لغت نے جو فرق بیان کیا ہے دونوں میں، وہ یہ ہے کہ الحمد هو الثناء علی الجمیل الاختیاری والمدح اعم منہ. مدح کیا ہے؟ مدح اس اچھائی کو کہتے ہیں، اس تعریف کو کہتے ہیں جو اس خوبی کی جائے. وہ خوبی علی الجمیل الاختیاری، جو خوبی کسی کی اپنے فل مکمل اختیار سے ہو، کسی کی دی ہوئی خوبی نہ ہو، اس کی اپنی خوبی ہے، اسی کی اپنی خوبی ہے. یعنی وہ قابل تعریف اس لیے کہ وہ کام اس نے کیا ہے، اس کی طرف سے، کسی کی سپورٹ سے نہیں ہوا ہے، اس لیے اس کو حمد اس کے لیے ہے صرف. مدح دونوں کے لیے ہو سکتی ہے، دونوں صورتوں میں، یعنی کہ چاہے وہ کوئی کام اس نے کیا اپنے اختیار سے کیا یا کسی کی سپورٹ سے کیا. اب جو کام بغیر کسی کی سپورٹ سے کیا جائے، قابل تعریف عمل بغیر کسی کی سپورٹ سے کیا جائے، اسے کہتے ہیں حمد. اور یہ حمد کیا ہے؟ صرف اللہ سے مخصوص ہے. اس لیے کہ کوئی بھی بھلائی اور اچھائی اور خوبی اور نیک عمل اور اچھا کام اور قابل تعریف کوئی بھی عمل جو بغیر کسی سپورٹ سے ہو، صرف اللہ کا ہو سکتا ہے. بس صرف اللہ کے وہ اعمال ہیں کہ جو خدا اپنے طور پر اپنے اختیار سے کرتا ہے، کسی کے سپورٹ سے نہیں کرتا. جتنے انبیاء ہیں اور اولیاء ہیں ان کی عظمت اللہ اکبر، اور جتنے بھی کام کرتے ہیں ہر عمل ان کا، ہر زندگی کا ہر لمحہ ان کا قابل تعریف ہے، مگر صرف اللہ کے سپورٹ سے ہوتا ہے. وہ ان کا ذاتی نہیں ہے عمل، استقلال کے ساتھ نہیں، مستقل نہیں ہے، وہ اللہ سے نعوذ باللہ جدا نہیں ہے، وہ اللہ کی سپورٹ سے ہوتا ہے. لہٰذا ان کی مدح ہوتی ہے، ہم نہیں ہوتی. تو حمد و مدح میں فرق آپ سمجھ میں آئے. اس لیے علماء نے جو اس کی مثال دی ہے وہ پھول کی مثال دی ہے. تو پھول کی حمد نہیں کی جاتی، پھول کی مدح کی جاتی ہے. اس لیے کہ پھول میں جو حسن اور بیوٹی اور خوبصورتی ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے، وہ مجبور ہے. اس کا حسن مجبوری کا حسن ہے، اس میں اس کی کیا تعریف کہ تم حسین ہو. اس کو جس نے بنایا ہے تعریف اس کی ہے کہ یہ حسین ہے، اور بنانے والا خدا ہے. اسی لیے ہر تعریف اللہ تک پلٹ کر جاتی ہے. لہٰذا دنیا میں جتنی بھی تعریفیں ہیں ان کا آخری مرکز اللہ ہے اور مرجع ان کا اللہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی کی طرف سے. اب یہاں آپ اس پر غور کیجئے کہ کتنے حسین پیرائے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یحبون یحمد، یعنی کہ ان کی شرارت کی انتہا پیش کی گئی ہے کہ نہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مدح کی جائے، ایک کام ایک تو انہوں نے کیا ہی نہیں کوئی کام. اس نہ کیے ہوئے کام کے لیے صرف یہ نہیں چاہتے کہ ہماری تعریف کی جائے، نہیں، مدح کی جائے. مدح بھی نہیں، حمد کی جائے. یعنی اتنی تعریف کی جائے، اتنی تعریف کی جائے کہ ہم کو خدا سے ملا دیا جائے. اور یہ جو ہے نا تملق اور جو خوشامد، یہ بس بالکل یہ وہی نقشہ کشی قرآن نے کی ہے کہ کچھ لوگ جو خوشامد میں کسی کو اتنا چڑھا دیتے ہیں کہ بس جناب آپ ہی تو ہیں، کچھ چند
سکے حاصل کرنے کے لیے جیسے بادشاہوں کو بنا دیا ذل الہی، بس آپ ہی تو ہیں، آپ کے علاوہ کون ہے، آپ ہی ہیں بس، اور ذل الہی نہیں بلکہ الہ آپ ہی ہیں، استغفر اللہ۔ تو حمد کے خواہش مند ہوتے ہیں، نہ صرف مدح کے، یعنی اتنی ان کی شرارت، اتنی ان کی جرأت بڑی ہوئی۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، ان کو تم عذاب سے محفوظ مت سمجھنا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں تحسبنہم بمفازہ، مفازہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے فوز، یعنی کامیابی۔ آیت نمبر 185 میں فوز کا لفظ استعمال ہوا ہے، فاز، فقط فاز، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقط فاز، مومن کے لیے، کہ مومن وہ ہے کہ جو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، وہ کامیاب ہے، فاز۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ جو لوگ اس طرح کا کردار رکھتے ہیں، ایسی مینٹلٹی رکھتے ہیں، وہ لوگ عذاب سے کامیاب ہو جائیں گے، یعنی بچ جائیں گے، محفوظ رہیں گے، نجات ان کو ملے گی، انہیں کوئی نجات نہیں ملنے والی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے بدترین عذاب ہے۔ آخری آیت میں اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس طرح حیات و موت اور پھر جنت اور جہنم اس کے اختیار میں، اللہ کے اختیار میں ہے، اور پوری کائنات کی حکومت اور مملکت اسی کی ہے، اسی طرح زمین اور آسمان کا مالک اور مختار اور خالق اور مبدر یعنی مدبر صرف اللہ ہے۔ تو انسان جو حمد چاہ رہا ہے، جو تعریف اپنی چاہ رہا ہے، اس کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ سب کچھ تو اللہ کا ہے۔ جب پوری کائنات اللہ کی، اگر تم نے واقعاً کچھ کیا بھی ہے، اور واقعاً اگر کسی نے کچھ نیک کام کیا ہے، تم نے تو کیا بھی نہیں، تو بھی تمہاری تھوڑی تعریف ہے، تعریف تو اللہ کے، اس لیے کہ للہ ما فی السماوات والارض۔ اور تم کچھ اگر تمہارے اختیار میں کوئی چیز آ جائے تو تم اس کو، ضروری نہیں کہ تم کر بھی لو، واللہ علی کل شیء قدیر، وہ کر بھی لیتا ہے، تعریف صرف اس کی ہوتی ہے۔ حمد کا خیال بھی چھوڑ دو، اس لیے کہ حمد صرف اسی سے مخصوص ہے، اور صرف وہ ہے جو کائنات کا مالک و مختار ہے، اور وہی ہے کہ جو علی کل شیء قدیر ہے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے 190، اس کو ہم نے آج نہیں پڑھا، ہم اس کو اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ اور یہ 5 آیتیں آئیں گی، بہت ہی اہم آیات ہیں، بہت ہی دلچسپ، اور قرآن مجید کی چند اہم آیات میں سے یہ 5 آیتیں ہیں جو اگلے ہفتے آپ سماعت فرمائیں گے، آیت نمبر 190 سے لے کر 194 تک۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔